یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم۔ اب اللہ نے آداب سکھائے کہ کوئی کسی پر الزام لگائے ایسے حالات پیدا ہی نہ ہوں، اتنی پابندیاں اور اتنی زیادہ محفوظ کر دیا گیا عورتوں کو اور مردوں کو، ان کے ہاں میں معاشرے کو ایسا پاکیزہ بنا دیا جائے کہ کوئی کسی پر الزام ہی نہ لگائے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہونا، حتیٰ تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، او تسلموا، یا تم تسلموا، تم ان پر سلام بھیج دو، علی اہلیہا، ان کے گھر والوں پر۔ یعنی یہ سلام کے اس وقت یہ آداب سکھائے گئے۔ پہلے انسان اس وقت تو گھروں کے خیر دروازے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، پردے لٹکتے تھے باہر، تو ایسا ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے، پردے کے باہر سے ہی سلام کرتے تھے۔ سلام اصل میں اجازت کے لیے کہ السلام علیکم کہتے تھے، اگر گھر والے اندر موجود ہوتے تو وہ سمجھتے باہر کوئی ملنے آئے تو وعلیکم السلام کہتے، اور اس کو اجازت ملتی تو وہ گھر کے اندر آتا۔ تو اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک تم اجازت نہ لے لو، سلام نہ بھیج لو، کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ اب ہمارے ہاں اجازت لینے کے لیے بیل کا استعمال ہوتا ہے، تو آپ بیل بجائیں گے تو انتظار کریں گے کہ اگلا آپ کے لیے دروازہ کھولے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ خیر اب تو لاک ہوتے ہمارے دروازے۔ پہلے آپ دیکھیں تو کچھ سال پہلے، 50 60 70 سال پہلے دیکھیں تو پاکستان میں بھی ایسے گھروں کو ہم نے دیکھا کہ آگے ٹاٹ لٹکے ہوئے ہیں، یا یہ کہ دروازے ہیں لیکن کنڈیاں اور قفل نہیں ہیں، تو لوگ خود ہی کھولتے تھے، اندر آ جاتے تھے، رشتہ دار خاص طور پہ، تو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ تو اب اللہ پاک نے کہا کہ اجازت لے کر آنا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، اور اگر تم گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، یعنی گھر میں کوئی نہیں ہے، تمہیں یعنی جواب اندر سے نہیں آیا، تب بھی تم اس میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ اب ایک گھر ہے، وہ وہاں کوئی رہتا نہیں ہے، تو یعنی وہ کسی کا گھر ہے، وہاں کوئی بھی نہیں رہتا، تب بھی جس کا وہ گھر ہے اس کی اجازت لے کر اس میں جاؤ گے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تمہیں اجازت نہ دی جائے تو واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ ہم برا نہیں منانا کہ مجھے اجازت نہیں دی تو مجھے واپس جانا پڑا، اللہ نے کہا کہ نہیں، واپس چلے جاؤ، اور یہ تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، ہاں کوئی تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا گھر ہو جس میں تمہارا سامان پڑا ہے اور وہاں رہتا کوئی نہیں ہے، تو اس گھر میں تم داخل ہو سکتے ہو بغیر اجازت کے، یعنی جب اندر کوئی نہیں ہے، اپنا سامان تم نے لینا ہے تو پھر لے سکتے ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اب مومن مردوں کے لیے حکم آیا کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، وہ جو کاروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب یہ کیا کہتی ہیں نا آج کی عورتیں، کہتی ہیں کہ ہمیں برقعے پہنائے جائیں، ہمیں حجاب دلوائے جائیں، تو مردوں کو کیوں نہیں دلوائے جاتے؟ مردوں کو تو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے۔ تو مردوں کو اللہ نے پہلے حکم دیا، پہلا حکم مردوں کے لیے آیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، اب دوسرا حکم عورتوں کے لیے آیا، اور مومن عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی سجاوٹ کو، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو کہ خود ہی ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتوں کو کہا گیا کہ اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں۔ اوڑھنیاں جو ہیں یہ اضافی لباس ہے، جو ایک لباس پہنا ہوتا ہے اس کے اوپر اوڑھنی ایک اضافی لباس ہے جو مردوں کا نہیں ہوتا۔
تو یہ خواتین جو ہیں جو اوڑھنیاں اوڑھتی ہیں، تو اللہ نے کہا کہ ان کو اپنے گریبانوں، ان کے آنچل اوپر سے، سر کے اوپر سے اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کرے، مطلب کیا، گھونگھٹ بنا لیا کرے۔ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آبائی بعولتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں کسی پر بھی سوائے اپنے شوہروں کے، یا اپنے والدین، یا والد، اور یا جو ان کے شوہروں کے والد یعنی سسر، او ابنائہن، یا ان کے بیٹے، او ابنائی بعولتہن، یا شوہروں کے بیٹے، او اخوانہن، یا بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخوانہن، یعنی بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن، تو یہ بھائیوں کے بیٹے اور بہنوں کے بیٹے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے، او ما ملکت ایمانہن، یا جو ملکیت ہیں ان کے لونڈیاں وہ، اور او التابعین غیر اولی الاربات من الرجال، یا ایسے آدمی، ایسے خدمت گزار جو بالکل جن کے دل میں کوئی تقاضا نہیں ہے، او الطفل، یا وہ بچے، الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یعنی وہ چھوٹے بچے جنہیں ابھی عورتوں کی چھپی باتوں کا علم نہیں ہے، ولا یضربن بارجلہن، اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے مت ماریں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ جو زینت انہوں نے چھپائی ہے وہ ظاہر ہو جائے، مثلا کوئی زیور پہنا ہے، کوئی چیز ایسی پہنی ہے جو بجے اور جس کی آواز آئے، تو اس لیے زور سے پاؤں بھی زمین پر نہ ماریں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کرو، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہ جو سجاوٹ سے مراد ہے کہ یہ سجاوٹ ان جو محرم مردوں کی فہرست بتائی ہے، اس سجاوٹ سے جو مراد ہے یہ اس میں یہ والی چیز نہیں ہے جو ہم عام یعنی ساتر جو لباس ہے نا، چہرہ اور ہاتھ کا کھلنا، بس یہ ہے۔ یہ جو لسٹ بتائی گئی کہ سسر اور بھتیجے اور بھانجے اور بیٹے، ان کے سامنے عورت کا جو جسم کھلے گا وہ چہرہ اور ہاتھ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ جو شوہر کے حساب سے پردہ ہے وہ ان کے حساب سے پردہ، فرق ہے۔ شوہر کے سامنے تو کوئی وہ عورت کا پردہ نہیں ہے، لیکن ان کے سامنے جو پردہ ہے وہ مفسرین کہتے ہیں کہ ہاتھ اور چہرے کو کھولنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ اور بڑھ کے نہیں ہے کہ کچھ اور کی چیزیں کھولی جائیں گی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب عورتوں کا ذکر کیا کہ عورتوں پر بھی یہ زینت جو ہے وہ کھولی جا سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہوا مسلمان عورتیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ جو غیر مسلم عورتیں اس سے بھی پردہ ہے۔ تو یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ کافرہ عورتیں جو ہوتی ہیں، جو کافرہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کو مسلمان خواتین ان سے بھی ذرا لحاظ میں رہیں گی۔ اگلی آیت ہے 32 نمبر، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جن مردوں اور عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہوا ہے ان کا نکاح کراؤ، وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو غلام اور باندی ہیں ان میں سے بھی جو نکاح کے قابل ہیں ان کے نکاح کراؤ، اگر وہ تنگ دست ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا سب کچھ جانتا ہے۔ یستعفف الذین لا یجدون نکاحا، اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے، اور تمہاری ملکیت کے غلام اور باندیوں میں سے جو مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہیں، اگر ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کا معاہدہ کر لیا کرو۔ یہ آیت نمبر 33 ہے کہ یبتغون الکتاب، یہ ہے مکاتبت کیا ہوتی تھی کہ جو کوئی غلام کسی کا ہوتا تھا اور وہ اس سے آزادی چاہتا تھا، تو جو مالک تھا وہ کہتا تھا کہ کوئی بات طے کر لیتے تھے کہ اتنی رقم ادا کر دے، اتنے درہم یا اتنے دینار یا کوئی بھی بات جو طے کر لی، یا اتنے سال
کوئی بھی چیز ہوتی تھی جو طے کر لیتے تھے تو وہ مکاتبت کہلاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے وہ آزاد ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے آقا سے مکاتبت کرتا ہے، ظاہر ہے غلاموں کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا، تو تم لوگ کیا کرو کہ ان کو اپنا مال جو ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اپنے مالوں سے ان کی مدد کر دیا کرو۔ مسلمانوں، اللہ نے جو تمہیں مال دے رکھا ہے اس میں سے ایسے غلام اور باندیوں کو بھی دیا کرو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، اور اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جب کہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں۔ یعنی ایک معاشرے میں پاک دامنی کا رواج دینے کے لیے ایک اصول یہ بھی اللہ پاک نے دیا کہ غلاموں اور باندیوں سے بدکاری نہ کروائی جائے۔ پہلے زمانے میں لوگ ایسا کرواتے تھے کہ جیسے کہ وہ انہیں پیسہ کمانے کا ذریعہ بناتے تھے، جیسے کہ وہ گھر کے کام کرتے تھے، اسی طریقے سے باہر بھی یہ کچھ لوگ اس طرح کی بدکاری کروانے کے لیے انہیں بھیج دیتے تھے تاکہ پیسے لیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو تم لوگ ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو کہ تمہیں دنیا کا ساز و سامان ملے۔ تو دنیا کے ساز و سامان کی خاطر یعنی یہ رواج بے حیائی اور بدکاری جو پیسے دے کر کروائی جاتی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 34، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے وہ آیتیں بھی تم تک پہنچا دی ہیں جو ہر بات کو واضح کرنے والی ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی تمہیں دے دی ہیں، بتائی ہیں جو کہ تم سے پہلے گزرے تھے، اور نصیحت بھی ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال تو کچھ یوں ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ رکھا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اور چراغ جو ہے ایک شیشے میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ، اور شیشہ ایسا ہو کہ ایک جیسے کوئی اتنا یعنی چمکدار شیشہ ہو جیسے کوئی ایک ستارہ، اور موتی کی طرح وہ چمکتا ہوا ہو وہ چراغ۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے جو نہ صرف مشرقی ہو اور نہ صرف مغربی۔ اس کی جو تشریح ہے وہ بڑی مشکل ہے، میں نے جب بھی پڑھا اس کو، لیکن جب تشریح کرنے لگتی ہوں تو میرے سے ہوتی نہیں ہے، نہ مجھے سمجھ جاتی ہوں لیکن میں بیان نہیں کر پاتی۔ تو بس یہ سمجھ لیں کہ جیسے کہ سورج کی روشنی جو ہوتی ہے ایک چراغ کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہے، ہدایت کا نور جو ہے، ویسے تو اللہ پاک نور ہیں آسمانوں اور زمین کا، اس کی آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کے نور سے یہ ساری کائنات روشن ہوئی ہوئی ہے، لیکن ایک جو ہدایت کا نور اللہ نے اس سے پہلے ذکر کیا نا کہ یہ جو ہم نے آپ کو روشن نشانیاں دی ہیں یہ ہدایت ہیں، تو یہ جو ہدایت کا نور ہے اس کی مثال اللہ پاک نے سورج کی بجائے ایک چراغ سے دی ہے، اس لیے کہ یہاں مقصد وہ نہیں ہے کہ جو دن کی روشنی ہے، مقصد یہ ہے کہ جو گمراہی کے اندھیرے ہیں ان میں چراغ ہدایت کی روشنی جو ہے وہ دکھانی ہے۔ تو یہ تشریح جو ہے یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یہاں مقصد ہے کہ اس ہدایت کی مثال جو گمراہی کے اندھیروں کے درمیان راستہ دکھائے، تو یہاں چراغ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اندھیرے کے درمیان روشنی پیدا کرتا ہے، تو اب سورج کی موجودگی میں تو کوئی اندھیرا باقی ہی نہیں رہتا نا، اس لیے اللہ پاک نے چراغ سے دیا، جتنا بھی مرضی اندھیرا ہو آپ ایک چھوٹی سی بھی شمع جلا دیں گے تو اندھیرے کو وہ پھاڑ دے گی، اندھیروں کو کاٹ دے گی، اور اندھیرے کے اندر سے روشنی کی لکیر بن جائے گی۔ جتنا مرضی گہرا اندھیرا ہو آپ ایک کینڈل ہی جلا لیں، چھوٹا سا چراغ بھی جلا لیں تو وہ اندھیرے کو کاٹ دیتا ہے، ختم کرنے کے لیے اس میں روشنی کی ایک لکیر پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس لیے چراغ سے تشبیہ دی کہ اللہ کی جو ہدایت کا نور ہے اس کی مثال ایک چراغ کی طرح سے ہے کہ چراغ جیسے ایک طاق میں رکھا ہو، دیوار میں ایک طاق بناتے تھے، اب بھی دوبارہ سے یہ
رواج شروع ہو گیا کہ چراغ نہیں رکھتے، بلب لگاتے ہیں، لائٹ لگاتے ہیں، تاک بناتے ہیں، دیواروں کے اندر سوراخ بناتے ہیں. تو وہ اب ویسے کوئی چراغ اس میں رکھا ہو تو وہ جو چراغ ہے اس کو اللہ نے فرمایا کہ وہ چراغ بھی ایک شیشے کے اندر ہو، اور وہ جو شیشہ ہے وہ اتنا چمکدار ہو، ایسے چمک رہا ہو جیسے کوئی ستارہ چمک رہا ہے، موتی چمک رہا ہے. اور اس کے اندر جو تیل ہے جس سے چراغ روشن کیا گیا وہ برکت والا زیتون کا جو تیل ہے اس کے اندر دھواں نہیں ہے. ہم جو دوسرے چراغ جلائیں تیل کے ساتھ دیے جلاتے ہیں اس میں دھواں پیدا ہوتا ہے، لیکن زیتون کے تیل کے چراغ میں دھواں نہیں ہوتا. اور یہ جو بڑے بڑے جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو بڑے بڑے محل اور وہاں پر جو بادشاہوں کے محل ہوتے تھے وہاں پر جو چراغ جلائے جاتے تھے تو وہ زیتون کے تیل کے چلائے جاتے تھے کہ یہ قیمتی بھی ہوتا ہے اور نفیس بہت ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ برکت والا جو زیتون کا درخت ہے اس کے تیل سے اس کو روشن کیا گیا ہے چراغ کو، اور اس کی روشنی کی کوئی ایک سمت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مشرق کو روشن کر رہا ہے یا مغرب کو کر رہا ہے، نہیں، وہ چاروں طرف پوری گولائی میں پورے دائرے میں اس کی روشنی جا رہی ہے، مشرق اور مغرب کے خاص سمت میں نہیں ہے. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، ایسا لگتا ہے کہ نہیں روشنی اتنی شفاف ہے، تیل اتنا شفاف ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا اگر اسے آگ نہ بھی لگائی جائے. یعنی اس کی یہ شفافیت کی اللہ پاک نے مثال دی کہ روشن کرنے کے لیے تھوڑی سی آگ لگانی پڑتی ہے لیکن وہ تیل اتنا شفاف ہے کہ وہ خود ہی روشن ہو جائے گا. نور علی نور، یعنی کہ ایک نور پہلے ہے کہ ایک چمک پہلے ہے شیشے کی، موتی کی، ستارے کی چمک ہے، اوپر سے جب چراغ جلے گا تو کتنا نور ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں نور بالائے نور، روشنی کے اوپر روشنی. یہد اللہ لنورہ من یشاء، تو یہاں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت والی نور کی بات کر رہا ہے کہ اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب یہ جو اللہ پاک نے نور کی مثال دی تو اب اللہ پاک بتاتے ہیں اگلی آیات میں کہ اس نور کی طرف جو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. آیت نمبر 36 ہے. جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام وہ لوگ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں جنہیں کوئی تجارت یا خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے. کون سے گھر ہیں جن میں اللہ نے حکم دیا؟ مسجدوں میں اللہ نے حکم دیا نا کہ اللہ کی صبح شام تسبیح بیان کی جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جنہیں اللہ کی تسبیح سے اتنا لگاؤ ہے کہ کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی، یعنی قیامت کا دن. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے انہیں کچھ مزید اور بھی زیادہ دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل جو ہے یہ اعمال کے اچھے بدلے سے اور بڑھ کے ہوگا. یعنی یہ خالی اللہ نے ایک بات نہیں کی بلکہ کئی گنا اللہ نے فضل فرمایا ہے اپنے نیک بندوں پر. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اللہ ایسا داتا ہے، ایسا سخی ہے، ایسا دینے والا ہے کہ وہ صرف بدلہ ہی نہیں دیتا، بدلہ بھی اس نے 1 کا 10 رکھا ہے اور رمضان میں 1 کا 70 رکھا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اور بھی فضل فرمانے والا ہے واللہ، اور بغیر حساب کے عطا کرنے والا ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. آگے اللہ پاک نے ایسے جو پہلے تو نیک لوگوں کے اجر کا بتایا، اب دوسری طرف وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے اعمال کا بتایا کہ ان کے اعمال کیسے ہیں. کسرابن،
ایک ان کی مثال ہے سراب کی مانند. سراب آپ کو پتہ ہے نا، ریت کا کوئی جو ہوتا ہے میدان، اس میدان میں وہ ریت جب سورج کی روشنی میں چمکتی ہے تو دور سے لگتا ہے جیسے وہاں پانی ہے. اور یہ مطلب حقیقت ہے، یہ کوئی ایسے ہی نہیں مثال دی جا رہی، حقیقت میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ پانی کا کوئی دریا بہہ رہا ہے، حالانکہ وہ ریت چمک رہی ہوتی ہے. تو اسے سراب کہتے ہیں کہ دھوکا ہے. پیاسا جاتا ہے اس کے پاس پانی سمجھ کر، جب اس کے پاس پہنچتا ہے ظمآن، ماں سمجھتا ہے پانی سمجھتا ہے، حتیٰ اذا جاءہ، یہاں تک کہ وہ وہاں پر چلا جاتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو وہاں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ پیاسا پانی کی تلاش میں وہاں جاتا ہے تو وہاں پانی تو ہوتا نہیں. اور وہاں اور کیا ہوتا ہے، ووجد اللہ عندہ، وہاں پر اللہ موجود ہوتا ہے. وہ پاتا ہے کہ اللہ وہاں موجود ہے. فوفاہ حسابہ، اللہ حساب لینے بیٹھا ہے اور اس کا اللہ پاک حساب لے لیتا ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلدی حساب لے لیتا ہے. یعنی اللہ پاک نے کہا کہ یہ جو دنیا کے کام، یہ دنیا میں مگن ہو کر اللہ کو جھٹلا بیٹھے ہیں، تو یہ دنیا ایک دھوکہ ہے ان کے لیے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے کام ان کو فائدہ دیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تو جلد از جلد ان کا حساب لے لے گا. ایک اور مثال اللہ نے دی، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. اور پھر ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلا ہوا اندھیرا. انہوں نے جو اعمال کیے ہیں دنیا میں، وہ ایسے ہو گیا جیسے کہ گہرا سمندر ہو، وہاں کا اس میں اندھیرا ہو. سمندر کی تہوں میں تو خوب اندھیرا ہوتا ہے، اور سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا، اور اس کے اوپر ایک اور موج آ جائے، اور اس کے اوپر بادل آ جائیں، تو غرض اندھیرے کے اوپر اندھیرا. جیسے وہاں پر اللہ پاک نے کہا نا نور علی نور، نور کے اوپر نور، یہاں اللہ فرماتے ہیں اندھیرے کے اوپر اندھیرا، کہ اتنے اندھیروں کی تہیں لگ گئیں. اذا اخرج یدہ، اس اندھیرے میں اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے، لم یکد یراھا، تو وہ اسے دکھائی نہیں دے گا. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور جس کے لیے اللہ پاک نور نہ بنائے، نور عطا نہ کرے، اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں. الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے. ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما، پھر تم دیکھتے ہو کہ اللہ ان کو ہنکاتا ہے، پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، پھر اللہ پاک ان کو تہ بتہ گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے. فطر الودق یخرج من خلالہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے. وینزل من السماء من جبال فیہا، اور آسمان میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں، اللہ ان سے اولے برساتا ہے، برد جو ہے اولے برساتا ہے. فیصیب بہ من یشاء، پھر جس کے لیے چاہتا ہے ان کو مصیبت بنا دیتا ہے. ویصرفہ عن من یشاء، اور جس کے لیے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے. یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے جائے گی. تو یہ گھٹائیں، یہ بارشیں اور یہ بادلوں کا جو ہے نظام، یہ سارا ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں. کسی کے لیے تو رحمت بن جاتا ہے اور کسی کے لیے زحمت بن جاتا ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار، وہی اللہ رات اور دن کا الٹ پھیر کرتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. فمنہم من یمشی علی بطنہ، اور کچھ ان میں سے وہ جاندار ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، رینگنے والے جو جاندار ہیں وہ پیٹ کے بل چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، اور کچھ جاندار ایسے ہیں جو
دو پاؤں پر چلتے ہیں، یہ پرندے جو ہیں ان کے دو دو پاؤں ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور کچھ ایسے جانور ہیں جو چار پیروں پر چلتے ہیں، مویشی جو ہیں وہ چار پیروں والے ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، بے شک ہم نے وہ آیتیں نازل کی ہیں جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم ان کے فرمانبردار ہو گئے ہیں۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، حالانکہ بعد میں ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد منہ موڑ لیتا ہے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان کا ایک گروہ جو ہے وہ منہ موڑ کر چل پڑتا ہے۔ یہ منافقین جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی فیصلہ کروانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے سے کتراتے تھے۔ تو ایک واقعہ بھی ایسا ہوا کہ بشر نام کا ایک منافق تھا، وہ اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو یہودی جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا فیصلہ فرمائیں گے، اس لیے اس نے بشر سے کہا کہ چلو ہم نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ تو بشر کے دل میں چور تھا، اس نے کہا کہ وہاں حق کا فیصلہ ہو گیا تو میں تو اڑ جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو تمہارا سردار ہے نا کعب بن اشرف، یہودی سردار، اس سے ہم فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ لوگ جو ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر خود انہیں اپنا حق خود وصول کرنا ہو تو پھر بڑے فرمانبردار بن کر رسول کے پاس چلے آتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون، کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کو کوئی اندیشہ ہے کہ ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ کوئی ظلم ڈھائے گا۔ بل اولئک ھم الظالمون، بلکہ یہ تو خود ہی لوگ اپنے حق میں ظالم ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، بلکہ بات یہ ہے کہ مومن تو ایسے ہیں کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان یقولوا، تو وہ یہ کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے بات سن لی ہے اور ہم اطاعت کریں گے۔ واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ویخشى اللہ، اور اللہ سے ڈرے گا، ویتقہ فاولئک ھم الفائزون، اور اللہ سے تقوی رکھے گا، یہ لوگ جو ہیں کامیاب ہیں۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور یہ لوگ منافق لوگ بڑے زور کی قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، اللہ ان امرتہم لیخرجن، اے پیغمبر کہ اگر اللہ کی یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ تم انہیں حکم دو گے تو یہ ضرور نکلیں گے، یعنی جہاد کے لیے نکلیں گے۔ قل لا تقسموا، کہہ دیجئے کہ تم قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، بلکہ تمہاری فرمانبرداری کا سب کو پتہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، اور اگر یہ انہوں نے منہ موڑے رکھا تو رسول پر تو اتنا ہی بوجھ ہے جس کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے، اور جو بوجھ تم پر لادا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پالو گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں
اپنا خلیفہ بنائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، یعنی زمین میں ان کو حکومت عطا کرے گا۔ وَلْيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جس کو یہ پسند کرتے ہیں، جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور آج جو ان کو خوف لاحق ہے اللہ تعالیٰ اس کو امن سے بدل دے گا۔ یعبدوننی، میری عبادت کرو، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو یہ لوگ ہی نافرمان ہیں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ وہ زمین میں عاجز کر دیں گے۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُم، کہ جو غلام اور لونڈیاں تمہاری ملکیت میں ہیں، وَالَّذِینَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ، اور وہ لوگ جو ابھی بچے جو بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، منکم ثلاث مرات، 3 اوقات میں اجازت لیا کریں۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور ظہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے جو ہے وہ اتار کے رکھتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات آرام کے ہیں۔ انسان جنت، انسان ایزی ہو کر رہتا ہے، جو اضافی کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ اتار لیتا ہے سونے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان 3 اوقات میں بچے بھی، لڑکے بھی، اور جو بھی تمہارے غلام لوڈیاں تمہارے پاس آنا چاہیں تو اجازت لے کر آئیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اس کے پاس یہ تمہارے پردے کے اوقات ہیں، ان کے علاوہ کے جو اوقات ہیں اس پہ تنگی نہیں ہے کہ یہ تمہارے پاس چونکہ ہر وقت آنا جانا لگا رہتا ہے تو وہ بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کہ یہ آنا جانا چونکہ ملازموں کا لگا رہتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے آیتیں تمہارے لیے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیا کریں جیسے ان سے پہلے جو ان سے بڑے لوگ ہیں وہ اجازت لیتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ والقواعد من النساء، اور وہ بڑی بوڑھی عورتیں، اللتی لا یرجون نکاحا، جن کو نکاح کی کوئی توقع نہ رہی ہو، فلیس علیہن جناح، تو ان کو گناہ نہیں، ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بالزینہ، کہ وہ اپنی جو اضافی چادریں ہیں جو اوپر اوڑھی جاتی ہیں، اضافی جو چادریں ہیں وہ اتار رکھیں، اور یہ کہ بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کریں۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ احتیاط ہی کریں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی یہ غیر محرموں کے سامنے جانے کے لیے جو چادر یا بڑی چادر جو اوپر اوڑھی جاتی ہے یا برقع وغیرہ استعمال ہوتا ہے، تو بڑی بوڑھی عورتوں کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ اگر اتار دیں لیکن زینت کی نمائش نہ کریں، یہ نہ ہو کہ بن ٹھن کے رہیں، تو زینت کی نمائش نہ کریں۔ تو وہ ایسی خواتین جو کہ
اب نکاح کی امید نہیں رکھتی۔ لیس علی العامہ حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، نہ کسی نابینا کے لیے اس میں گناہ ہے، نہ کسی جو پاؤں سے معذور لنگڑا ہوتا ہے شخص اس کے لیے کوئی گناہ ہے، نہ کسی بیمار کے لیے کوئی گناہ ہے۔ ولا علی انفسکم، اور نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ۔ اب یہ کھانے کے بھی آداب بتائے گئے کہ کس کس گھر سے انسان کھانا کھا سکتا ہے بے تکلفی کے ساتھ۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کہ وہ تمہارے گھروں سے، کہ تم اپنے گھروں سے کچھ کھاؤ، او بیوتی آبائکم، یا اپنے باپ کے گھر سے، او بیوتی امہاتکم، اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوتی اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوتی اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوتی اعمامکم، یا اپنی پھوپھیوں کے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوتی عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا او بیوتی اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوتی خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن گھروں کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، او صدیقکم، یا تمہارے دوستوں کے گھروں سے۔ یعنی ان کے گھروں میں کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تحیۃ من عند اللہ ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تمہارے لیے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کھاؤ اکٹھے بیٹھ کر یا الگ الگ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر جب تم ان گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اب اپنے اوپر سلام بھیجو، یعنی اپنے لوگوں کو، یہ جو تمہارے لوگ ہیں ان کو سلام بھیجو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اللہ کے نزدیک یہ ملاقات کا بہت برکت والا پاکیزہ طریقہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھ کرو۔ اب پس منظر میں یہ ہے کہ جو افراد نابینا یا پاؤں سے معذور یا بیمار ہوتے تھے تو وہ دوسروں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے سے اس لیے شرماتے تھے کہ دوسروں لوگوں کو ان سے کراہت محسوس نہ ہو۔ تو بعض معذور افراد یہ بھی سوچتے تھے کہ جیسے وہ بیٹھتے ہو کر زیادہ جگہ گھیر لیتے ہیں تو نابینا یہ سوچتے تھے کہ کہیں ہم دوسروں سے زیادہ نہ کھا لیں کیونکہ اب ان کو نظر تو آ نہیں رہا۔ تو اس طریقے سے جو صحت مند لوگ ہوتے تھے وہ یہ سوچتے تھے ان کے ساتھ کھانا کھانے میں کہ یہ سوچتے تھے کہ ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکیں گے، ہم تو جلدی سے کھا کے فارغ ہو جائیں گے، یہ تو سلولی لگے رہیں گے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ بھی ان کے ساتھ کھانا کھانے میں جھجکتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کا بتایا کہ یہ جو ہیں ان تمام گھروں سے یہ لوگ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور عرب کے لوگوں میں یہ رواج بھی عام تھا کہ جو یہ رشتہ دار ہیں نا، یہ رشتہ دار جب ایک دوسروں کے گھر میں جاتے تھے تو اجازت کے بغیر بھی کھا پی لیتے تھے، اور وہ لوگ برا نہیں مناتے تھے بلکہ خوش ہوتے تھے۔ تو اب جب یہ احکام آ گئے تو کہ کسی کی چیز پیچھے آیا نا کہ اجازت کے بغیر آپ نے کسی کی گھر بھی نہیں جانا اور چیز بھی استعمال نہیں کرنی، تو لوگوں نے یہ ہر گھر سے کھانا بھی چھوڑ دیا، صرف اپنے گھر سے کھاتے تھے۔ تو اب اللہ پاک نے اس آیت میں بتایا کہ نہیں، تم اپنے ان رشتہ داروں کے گھروں سے بے تکلف کھا سکتے ہو۔ اور اب جو ہیں کہ جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، چابیاں کن گھروں کی ہوتی تھیں کہ بعض حضرات جب جہاد کے لیے جاتے تھے تو اپنے گھر کی چابیاں ایسے معذور افراد یا جو جہاد میں نہیں جا سکتے تھے ان کے حوالے کر جاتے تھے، ان سے یہ بھی کہہ جاتے تھے کہ ہمارے گھر کی کوئی چیز اگر آپ کھانا چاہیں تو کھا لیا کریں۔ تو یہ حضرات جو تھے معذور، یہ احتیاط اتنی کرتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے، تو اللہ پاک نے انہیں ہدایت کی کہ آپ کھا سکتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، جب وہ رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، علی امر جامع، کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں، لم یذهبوا حتی یستأذنوہ، تو وہ ان کی اجازت کے بغیر واپس نہیں جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جاتے ہیں تو آپ کی اجازت سے ہی کہیں واپس جاتے ہیں، یہ نہیں کہ اجازت کے بغیر ہی کہیں چلے جائیں۔ ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی نبی کی محفل میں جب آ گئے ہیں، اب ان کی اجازت لیے بغیر آپ
نہیں جائیں گے، جانے سے پہلے جو مومن لوگ اجازت مانگتے ہیں تو اللہ نے کہا وہی پکے مومن ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ کھسک جاتے تھے چپ کر کے کہ ہمیں کچھ کام نہ کہہ دیا جائے یا ہمارے حق میں کوئی ایسا حکم نہ نازل ہو جائے، تو یہ تھوڑی دیر بیٹھتے اور کھسک جاتے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے ان مومنوں میں سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگے تو فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو جس کو آپ چاہیں ان کو اجازت دے دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ سے ان کے لیے بخشش بھی مانگیں۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگو اپنے درمیان رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیا کرتے ہو۔ یعنی کسی کو بلایا جائے، اب کسی کو آواز دی ہے، بلایا ہے، اور وہ شخص عام جو معاملات ہیں اس کے حساب سے وہ آنے میں سستی کر دے یا نہ آئے، آواز دیا تو نہیں آیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی نے پیغام بھیجا تو وہ نہیں آیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کا بلانا تمہارے عام بلانے کی طرح سے نہیں ہے۔ جب تم میں سے رسول کسی کو بلائے تو تم اس کو اپنے عام لوگوں کی طرح کا بلاوا نہ سمجھو، فوراً آؤ۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لہٰذا جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنۃ، کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ تو یہاں پر آپ قرآن پاک میں دیکھتے جا رہے ہیں بہت سی آیات اب تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور آپ کی شان اتنی واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جانا اور وہاں بغیر اجازت کے اٹھنا بھی اللہ کو منظور نہیں، اور نبی کے وسلم بلا بھیجیں کسی کو اور کوئی شخص نہ آئے، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی منظور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منافقت کی صف میں کھڑا کر دیا جو رسول کی دعوت پر لبیک نہ کہیں اور رسول کے بلانے پر نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی فتنہ نہ آ پڑے اس نافرمانی کی وجہ سے، یا ان پر دردناک عذاب نہ ان پر نازل ہو جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ رہو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ جانتا ہے کہ تم جس حالت پر بھی ہو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، وہ دن جس دن یہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ ان ساروں کو خبر دے گا جو کچھ یہ عمل کر کے لائے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے، لیکن اس دن اللہ ان کو خبریں دے گا کہ یہ تم عمل کر کے لائے ہو۔ تو الحمدللہ سورہ نور کا مکمل ہوا۔